بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر میں جو ایک بڑے ہی پلان کے ساتھ ہندوتوا کی حکومت جو ہے وہ وہاں کی یوتھ کو، وہاں کے مستقبل کو ڈارک میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہے. اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ کتنی مذموم کوشش کی جا رہی ہے. بھارت کے اندر کئی کشمیری اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کی یونیورسٹیز، کالج اور انسٹیٹیوشنز کے اندر پڑھنے جاتے ہیں تو ان کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کے ساتھ اتنی ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ کشمیری ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ بھارت کو اپنا ملک تسلیم نہیں کرتے. یہ وجہ ہے. اور ابھی جو لیٹسٹ واقعہ سامنے آیا ہے اس کے اندر راجستھان میں جو بی جے پی کی حکومت کا ایک ان کی ریاست ہے، وہاں پہ 35 کشمیری اسٹوڈنٹس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے. اب تو یہ رپورٹس آ رہی ہیں کیونکہ میڈیا پریشر بہت بڑھ گیا ہے انٹرنیشنلی. اس کے اوپر بہت زیادہ ہندوستان کی جو ہے وہ بدنامی کا باعث بن رہا ہے. تو اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ان کی سسپینشن کو جو ہے وڈرا کر لیا جائے. لیکن سسپینشن کیوں کی گئی ہے؟ سسپینشن اس لیے کی گئی ہے کہ یہ کشمیری اسٹوڈنٹس اپنے مستقبل کے حوالے سے خطرات سے دوچار تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں جب تک ایکریڈیشن یا افیلیشن نہیں ملتی جو نرسنگ کے انسٹیٹیوٹ ہے اس وقت تک ہم احتجاج جاری رکھیں گے. بجائے اس کے ہوتا یہ کہ یونیورسٹی یہ معاملہ ٹیک اپ کرتی ان کے انسٹیٹیوشن کے ساتھ. انہوں نے اسٹوڈنٹس کو کشمیری ہونے کی وجہ سے انہیں سسپینڈ کر دیا. اور یہ معاملہ جو ہے اب عمر عبداللہ کی جو پپٹ گورنمنٹ ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ یہ معاملہ اٹھائے گی راجستھان گورنمنٹ کے ساتھ. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمر عبداللہ کی جو پپٹ گورنمنٹ ہے وہاں پہ جو بنائی گئی ہے، کیا اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے؟ کیا اس کی بات کو کوئی سنوائی ملے گی؟ اور جو اسٹوڈنٹس ہیں کیا یہ واقعہ پہلا واقعہ ہے ان کے ساتھ جو پیش آ رہا ہے انڈیا کے اندر؟ اس سے پہلے جو واقعات پیش آتے رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسٹوڈنٹس جو پاکستان کی یونیورسٹیز میں پڑھنا چاہتے ہیں، جو آزاد کشمیر کے تعلیمی اداروں میں پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے حوالے سے پہلے ہی ہندوستان گورنمنٹ یہ موقف اختیار کر چکی ہے کہ اگر آپ نے آزاد کشمیر یا پاکستان کے کسی بھی ادارے سے پڑھا تو آپ کو ایکویلنس نہیں دی جائے گی مقبوضہ کشمیر کے اندر، جس کا مطلب کہ آپ کو نوکری نہیں ملے گی، جس کا مطلب کہ آپ کی جو تعلیم حاصل کی گئی ہے وہ جو ہے وہ ضائع چلی جائے گی. اس پر ذرا بات کریں گے کہ کس ایک منصوبہ بند سازش کے ساتھ جو ہے ہندوستان مقبوضہ کشمیر کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہا ہے. بڑے زبردست پینل نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اسٹوڈیوز میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب، نامور تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. امتیاز وانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر حریت رہنما ہیں. ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی صاحبہ انٹرنیشنل امور کے اوپر مہارت رکھتی ہیں، تجزیہ کار ہیں. اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سید عارف بہار صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار ہیں. تمام پینلسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے، آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. انتہا پسند بی جے پی سرکار نے کشمیریوں کے لیے تعلیم کے دروازے بند کرنے اور انہیں پسماندگی میں دھکیلنے کے لیے منظم سازش پر عمل درآمد تیز کر دیا. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق راجستھان کے شہر چتور گڑھ میں میوار یونیورسٹی کی انتظامیہ نے 35 کشمیری طلباء کو ادارے کی امتیازی پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھانے پر معطل کر دیا. ہندوستانی حکومت کے تعصبانہ رویے کی یہ پہلی مثال نہیں ہے، بلکہ اس سے قبل 2014 میں بھارتی کرکٹ ٹیم کی ہار پر خوشی منانے کے الزام میں سوامی وویک آنند سے بھارتی یونیورسٹی سے 68 طلباء کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور جامعہ سے نکالا گیا. 2018 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کے طالب علم کشمیری مسلمان منان وانی کو بھارت چھوڑنا پڑا. 2019 میں پلوامہ حملے کے بعد بدحواس ہندوستان نے ایک اور حد عبور کرتے ہوئے کوانٹم یونیورسٹی سے 7 کشمیری طلباء، اسپورتی کالج اور چنائی کالج بنگلور سے 3، ایس جی ٹی یونیورسٹی گڑگاؤں دلی سے 1 کشمیری طالبہ، ایس یو ایس انجینئرنگ کالج جھارکھنڈ سے 2 کشمیری طلباء، نیمز پیرامیڈیکل کالج جے پور سے 4 کشمیری طالبات کو بے دخل کیا گیا. 2023 میں 7 کشمیری طلباء کو آسٹریلیا کے ہاتھوں بھارت کی شکست کی خوشی منانے پر گرفتار کر کے یونیورسٹی سے نکالا گیا، جنہیں دہشت گردی کے مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑا. لدھیانہ، ہریانہ، ممبئی اور دلی کے واقعات ہندوستانی حکومت کے سیاہ کارناموں سے عبارت ہیں. ہندوستان میں مقیم کشمیری طالبات کی عزتیں تک محفوظ نہیں. انہیں رہائش کے لیے ہاسٹل یا گھر نہیں دیے جاتے کیونکہ وہ کشمیری ہیں. مقبوضہ کشمیر میں تعلیمی ادارے ہیں، نہ معیار تعلیم.
ہندوستان کی وزارت تعلیم نے یہ لیٹر بھی جاری کر رکھا ہے کہ پاکستان یا آزاد کشمیر سے تعلیم یافتہ کشمیری طلبہ کی ڈگریوں کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ انتہا پسند ہندوؤں کا منصوبہ ہے کہ وہ منظم طریقے سے تعلیم سمیت زندگی کے ہر شعبے میں کشمیریوں کو بنیادی حق سے محروم رکھے۔ بغیر مسعود صاحب، میں آپ کو اس میں شامل کروں گی، فرمائیے گا اس واقعے سے کشمیری کو کیا پیغام دیا گیا ہے ہندوستان کی جانب سے؟ دیکھیں جی، انفارچونیٹلی اس کا یہی مقصد ہے کہ ان کا کوئی اسٹینڈنگ نہیں، حیثیت نہیں ہے ایز فار ایز انڈینس گورنمنٹ از کنسرن۔ تقریباً 11,000 سے اوپر کے کشمیری اسٹوڈنٹس ہیں انڈیا میں جو مختلف یونیورسٹیز اور کالجز میں ہیں، اور یہ والا جو انسیڈنٹ ہوا ہے، دیکھیں اگر جب وہاں پہ اگر وہ فیکلٹی تھی انہیں ریکگنائز نہیں تھی تو آپ نے 35 اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ کے نام نہاد اس چکر میں کیوں بھجوائے وہاں پہ؟ تو وہ ایک بڑا فیکٹر ہے، اور جس کے بعد جب انہوں نے پروٹیسٹ کیا تو آپ نے سسپینڈ کر دیا، ایک سچویشن آپ نے کریٹ کر دی۔ اور سملرلی جس طرح آپ نے رپورٹ میں بتایا کہ اٹس ناٹ دی فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ جس طرح کرکٹ میچز میں ہوا، اور اس میں وہ ایون جو تھا کہ پریونشن آف وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز والا لا، ٹیررزم لا جب انہوں نے سیلیبریٹ کیا انڈین جو لاس کو، تو وہ والا فیکٹر تھا۔ ایون جب پلوامہ اٹیک ہوا تھا تو اس دوران بھی دہرادون میں بھی اور دلی میں بھی جہاں پہ کشمیری اسٹوڈنٹس تھے وہاں پہ انڈین جو مابس گئے انہوں نے ان کو کہا ٹریٹرز ہیں اور دے آر دی ٹیررسٹ کہہ کے انہوں نے اس طرح کی سچویشن وہاں پہ بات کی تھی۔ تو مطلب دیکھیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ ایک میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ جی اسکالرشپ کے نام نہاد اس میں ٹو ڈائیورٹ یا ڈسیو دی انٹرنیشنل کمیونٹی کہ یہاں پہ ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں۔ 2019 کے بعد جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، وی آر لوکنگ آفٹر کشمیری اسٹوڈنٹس، اور ان کے بعد اس کو ہم بیسکلی ان کو ایک وہ سمجھ لیں کہ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں اٹینشن فرام دی ہیومن رائٹس وائلیشن جو اٹراسٹیز ان سائڈ انڈین الیگلی اوکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں ہو رہی ہے۔ سیکنڈ، انڈینس بھی یہ کہتے ہیں، انڈین اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ بھائی سنس کشمیر از ناٹ پارٹ آف انڈیا، یہ تو ڈسپیوٹڈ ریجن ہے، تو آپ ان کو ریزرو سیٹس کیوں دیتے ہیں؟ یہ ہماری سیٹیں بنتی، ان کو دینا نہیں چاہیے۔ تو اس طرح کی ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے۔ سو مسلمان ہے تو مین لینڈ جو انڈیا ہے وہاں پہ دیکھیں کہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، سبسیکوینٹلی ول ڈسکس کہ وہاں پہ جس طرح کے مظالم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں تو اسی طرح کشمیر کے ساتھ ہو۔ اور پھر دیکھیں کہ بی جے پی کو اس دفعہ میں الیکشنز میں شکست ہو گئی ہے اور وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے تیلگو دیسم پارٹی اور جنتا دل یونائٹڈ پہ۔ اگر وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہوگی تو گورنمنٹ گر سکتی ہے۔ اور دیکھیں ایون جو الیکشن جن کا اوور آل پلان تھا کشمیر میں انہوں نے اپنی ایک حکومت بنانی تھی، وہ نہیں بنا سکے۔ دی اونلی تھنگ دے گاٹ 4 ایڈیشنل سیٹیں ان کو ملی ہیں، جو ابھی 29 سیٹیں ان کو ہوئی ہے۔ اور گورنمنٹ جس طرح آپ نے کہا بنی ہے، جو پپٹ گورنمنٹ ہے، پاورز کوئی نہیں ہیں، پاورز ریمینس ود دی لیفٹنٹ گورنر جو سینٹر سے آرڈرز لے گا۔ عمر عبداللہ کی بات راجستھان کی بی جے پی کی جو حکومت ہے وہ سنے گی؟ کدھر سنے گی؟ مطلب ایک اس نے ایشورنس دی ہے کہ میں بات کروں گا، مطلب ایک پبلک سٹیٹمنٹ اس نے دی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ میں آپ کیونکہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، ڈاکٹر صاحبہ پڑھاتی بھی ہیں، یہ فرمائیے گا کہ اس امتیازی ماحول میں کیا کوئی طالب علم یا طالبہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے جو ہندوستان نے روا رکھا ہے کشمیری اسٹوڈنٹس کے ساتھ؟ تھینک یو یاسر۔ جو ایجوکیشن ہے وہ ایک بیسک ہیومن رائٹس میں آتا ہے، اور اگر آپ اس سے کسی بھی انسان کو اس سے محروم کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیسک نیسیسٹیز کو پرووائڈ نہیں کریں۔ اور اگر آپ کشمیری اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں تو کشمیری اسٹوڈنٹس ایٹ ہوم جو ان کی کنڈیشن چل رہی ہے وہاں پہ جو سیکیورٹی کی کنڈیشن ہے، جو بلیک آؤٹ انہوں نے کیا ہوا ہے، جس طرح سے یونیورسٹیز کے حالات ہیں کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر کی بات میں کر رہی ہوں، تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں آبویسلی وہ کہیں گے کہ ہم کہیں اور جا کے ایجوکیشن حاصل کریں۔ اس کے لیے پاکستان آنے کے لیے ان کی پاسبلٹی نہیں ہے، جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکویلنسی نہیں ملے گی۔ انڈیا جانا چاہتے ہیں تو سچویشن آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ سوسائٹی میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے ان کے لیے، جیسے میرے کلیگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے، ایلین سمجھتے ہیں۔ بالکل ان کو ایسا سیکنڈ کلاس سٹیزن ان کو سمجھا جا رہا ہے، بلکہ سٹیزن بھی نہیں، ایک کائنڈ آف کہ ایلیگل آکوپیشن ہے، اور پھر آپ چاہ رہے ہیں کہ زبردستی سوشل انٹیگریشن ہو، تو دیکھیں سوشل انٹیگریشن بھی نہیں ہے، خود انڈیا کے جو اپنی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، تو آپ پھر ان کو مارجنلائز کر دیا آپ نے ایک طرح سے، اور ان کو سائیکولوجیکل افیکٹ کتنا زیادہ ہے۔ اس اسپیسیفک انسیڈنٹس کے بعد میرے پاس بہت ساری ایسے نیوز اسٹوڈنٹس کی طرف سے آئی تھی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنلی اسکالرشپس ملے تاکہ ہم یہاں سے ہی چلے جائیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈپریویشن تو ہے،
اور آپ مارجنلائز کر رہے ہیں اس سوسائٹی کو اور یوتھ کو اسپیسیفکلی جو فیوچر ہے کشمیر کا. اور یہ بہت ہی کرٹیکل سچویشن ہے اور انٹرنیشنل ادارے جو ہیں ان کو ضرور مانیٹر کرنا چاہیے. UNESCO جو ہے اس کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, یونائٹڈ نیشن کی باڈی ہے جو ایجوکیشن اینڈ سوشل اسٹرکچر کو دیکھتی ہے, تو ان کو اس کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے کہ آپ بیسک رائٹ سے ان کو محروم کر رہے ہیں. اور پھر سے ریزنٹمنٹ ہے. اور یہ ایک اور بات بھی آپ سے یاد رکھیں, جب آپ کسی بھی ایسی سوسائٹی کو جو کہ مائنورٹی آپ ان کو کنسیڈر کریں اور آپ ان کو سائیکولوجیکلی, ایجوکیشنلی, اکنامکلی ہر طرح سے ہٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ تیار ہو جائیں کہ کبھی بھی بلاسٹ ہوگا, کبھی بھی وہ پھر آپ پہ اپنی ریزنٹمنٹ شو کریں گے, چاہے وہ وائلنٹ ہو جائے گا, اگریسو ہو جائے گا. آبویسلی نا آپ ان کو اس نہج پہ لے آئے ہیں. اور اگر آپ اس گورنمنٹ کو دیکھتے ہیں جو پپیٹ گورنمنٹ بنائی ہے انڈیا نے سو کالڈ, اور وہ یہ وعدے بھی کرتے ہیں, لیکن وہ وعدے ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ وفا نہیں ہوں گے, اس کی کوئی سے نہیں ہے. وہ تو آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے ایک بہت سو کالڈ سکسیزفل الیکشن کرا دی اور دیکھیں ہم نے حکومت بھی بنا دی, بٹ یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ لیگلی اس گورنمنٹ کی لیگل اسٹرکچر پہ, فریم ورک پہ کسی قسم کی کوئی سے ہی نہیں ہے, اور وہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی سکسیزفل ان دیٹ. الٹیمیٹلی یوتھ ہی سفر کرے گی. اور یہ بہت بینگ این ایجوکیشنسٹ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ یہ پھر یوتھ جو ہے آپ مطلب یہ فیوچر میں کیسے سروائیو کریں گے. اور وہ جب آپ دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ بالکل. اور پھر گورنمنٹ کو سٹارٹ ہو جانا چاہیے کہ رزلٹ پھر کیسے سامنے آئے گا. ٹھیک ہے, وانی صاحب آپ کو شامل کرتا ہوں. بینگ کشمیری آپ اس ساری سچویشن کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, تو یہ فرمائیے گا کہ اتنے عرصے میں جو کچھ ہوا ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور ان کو آزاد کشمیر اور پاکستان بھی نہیں آنے دیا جا رہا, کہ اگر وہ آئیں گے پڑھیں گے تو اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ ایکویلنس نہیں ملے گی, تو آپ کو لگتا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے سارا کچھ, کہ جو مستقبل ہے کشمیر کا اسے طاری کر دیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو بات سچ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے جو طلبہ ہیں ان کے ساتھ جو ہے زیادتیاں کیا جائے, وہ ظلم بھی ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ظلم کی انتہا ہے. آپ دیکھیں جو ایک تو 35 طلبہ کا جس طرح آپ نے ذکر کیا, اسی طرح دیکھیں 2024 میں جنوری کی بات ہے کہ اسکالرشپ پروگرام میں جو ہے ہندو نے جب ان کو پتہ چلا جو مختلف یونیورسٹیوں میں, تو ان کے خلاف جو ہے مقبوضہ کشمیر کے طلبہ کے خلاف احتجاج وہاں شروع ہوئی, ان کو دھمکیاں دی گئی, ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہاں سے نکل جائے. اس وقت جو ہندوستان میں مختلف کالجوں میں جو پڑھ رہے ہیں وہ کشمیری جو ہے ہزاروں کی تعداد ہے, تو وہ وہاں پر جو ہے نا سیف بھی نہیں ہے ان کے. جو آپ دیکھیں اکثر آپ نے جب میڈیا پہ دیکھا ہوگا پاکستان کا کرکٹ میچ ہے, اگر وہ محبت کا اظہار ہے, کرکٹ ایک کھیل ہے, تو اس میں اگر کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ان پہ بھی اس پہ پابندی, ان پہ بھی ان کو جو ہے مار پیٹ, وہاں کی جو ہندو کے جو ہے BJP کے جو گنڈے ہیں وہ ان پہ وہاں پر جو ہے ظلم کی انتہا کر رہے ہیں. اسی طرح آپ نے جو اسٹوڈنٹس جو یہاں پاکستان آتے, یہاں کے جو ہے ہزاروں جو اسٹوڈنٹس ہیں مقبوضہ کشمیر سے جو یہاں آئے ہیں, وہ پڑھ کے جو ہے انہوں نے اپنی جو کورس ہے وہ مکمل بھی کیا ہے, تو ان کو وہاں ایکویلنس سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا ہے, جس سے نہ ان کو جاب مل رہی ہے, نہ وہ کہیں پر اگر ہندوستان کے کسی علاقے میں بھی جاتے جاب کرنے وہاں پر ان کو اندر جاب نہیں ملتی ہے. اسی طرح باہر ان کو جب جانا پڑتا ہے کسی دوسرے ملک میں, تو وہاں پر بھی ان کو کہتے ہیں پہلے آپ ایکویلنس سرٹیفکیٹ لائیں, تو اس لیے ان کا بھی جو مستقبل ہے وہ تاریخ ہے. تو مقبوضہ کشمیر کے عوام جس طرح ظلم کی انتہا سہ رہے, اسی طرح وہاں کی یوتھ, وہاں کے طلبہ, وہاں جو بھی مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے. اور وہاں کے طلبہ کے لیے جو اس طرح کی حرکتیں انڈیا کر رہا ہے, ایک تو آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور باقی جو طلبہ تنظیمیں جو مختلف ممالک میں ہیں وہ بھی ان کی آواز نہیں بن رہے, کیونکہ مقبوضہ کشمیر آپ نے دیکھے دہلی میں مظاہرے ہوئے, ہمارے کشمیری بچوں نے مظاہرے کیے اپنے حقوق کے لیے, ان کو وہ حقوق نہیں ملے. اوپر سے ان کو جو ہے ہندو کہتے کہ جو گنڈے ہیں BJP کے, وہ ان کو ظلم میں اسی میں جو ہے مار پیٹ کرتے ہیں. بہت سارے ایسے زخمی ہوئے جن کی ٹانگوں کے ساتھ نہیں چل سکتے, اب کسی کا بازو ٹوٹ گیا. تو یہ چیزیں تو وہاں آئے روز جاری ہے. اسی طرح آپ دیکھیں وہاں انڈیا میں اگر طلبہ جو ہے وہاں پر کسی بھی ہاسٹل میں جائے تو وہاں پر ان کے ساتھ مار پیٹ ہوتی ہے. اگر وہ کسی کے جگہ کسی کو کہے کہ فلیٹ ہمیں دے دے یا کوئی رہنے کے لیے رہائش, وہ نہیں ان کو ملتی ہے وہاں پر. ایسے ظلم ہو رہے ہیں. اور اسی طرح جو مقبوضہ کشمیر میں کوئی بھی اگر بندہ انڈیا کے کسی اسٹیٹ میں جاتا ہے یا ہوٹل میں جاتا ہے, وہاں پہ بھی ان کی بہت ساری مشکلات ہوتی ہے. تو مقبوضہ کشمیر کی عوام جو ہے یہ ظلم سہتے آئے ہیں اور ابھی بھی سہ رہے ہیں. تو ابھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عمر عبداللہ صاحب کی جو حکومت آئی ہے وہ بھی ایک انڈیا کے اس پہ ہے, پہلے بھی ان کی حکومتیں آتی ہے, پھر بھی اس وقت بھی ظلم ہوتا ہے, تو اب بھی ہوگا. تو یہ تو چلتا رہے گا, یہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, میں عارف بہار صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا. فرمائیے گا
یہ ساری سچویشن جو ایوالو ہو رہی ہے، جس طرح سے ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی جاب کرنے جاتا ہے ہندوستان میں اسے بھی امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی کاروبار کرنے جاتا ہے اس کے ساتھ اس سے چیزیں نہیں خریدی جاتی کیونکہ وہ کشمیری ہے. تو کئی ایسے لوگ جو وہاں پہ کاروبار کر رہے تھے وہ بھی واپسی کا انہوں نے راستہ لیا کہ ان کو کشمیری ہونے کی سزا دی جا رہی ہے. اس ساری صورتحال پہ آپ کا کیا تجزیہ، کیا انالیسز ہے کہ ہندوستان کیا کرنا چاہ رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور بالعموم پوری عوام کے ساتھ؟ اگر دیکھیں گے ہم کشمیر کی تاریخ کا بہت سرسری سا مطالعہ بھی کریں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ کشمیر جو خطہ کشمیر ہے اس کے روابط ہمیشہ اس جانب رہے ہیں جو پاکستان کا علاقہ ہے، افغانستان کا ہے، وسط ایشیا کا علاقہ ہے. تہذیبی، دینی، ثقافتی ہر طرح کے تعلقات کا جو دھارا ہے وہ فطری دھارے سارے اسی طرف بہے ہیں تاریخ کے ہر دور میں. لیکن یہ راستہ اور یہ دھارا جب بند ہوا تو پھر ایک فرسٹریشن اور گھٹن کشمیر کے اندر پیدا ہوئی. اور چونکہ کشمیری کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اس کے جو بھارت ہے، موجودہ بھارت ہے، جو آج کا بھارت ہے، اس کی طرف اس کے فطری رجحانات نہیں تھے، میلانات نہیں تھے، تو ایک گھٹن بڑھ گئی. یہ راستہ بند ہو گیا، فطری راستہ بند ہو گیا، اور پھر اس طرف جانے کے مواقع وہاں کم ہوتے چلے گئے. جو یہ پیس پروسیس شروع ہوا تھا اس کی سب سے خوبی یہی تھی، اچھی بات یہی تھی کہ ایک وہ جو راستہ تاریخی راستہ تھا، وہ جو فطری دھارا تھا اس ریاست کا، اس خطے کا، کہ جس نے اس کو دنیا میں ایک چمکتا دمکتا خطہ بنایا تھا اور ایک تہذیب بنائی تھی، ایک رچ اور برتر تہذیب بنائی تھی اپنے دور میں، وہ راستہ کھلنے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے کہ وادی کے اندر، جموں و کشمیر کے اندر جو ایک گھٹن تھی مقبوضہ علاقے کے اندر کہ وہ اپنے فطری دھاروں سے کٹ گئے تھے، وہ گھٹن ختم ہونے لگی تھی. لیکن آپ دیکھیں گے نریندر مودی جیسی بدبخت جو حکومت جس وقت آئی اور انہوں نے اس سارے عمل کو لپیٹنے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے انہوں نے انہی دھاروں کو بند کرنے کے اقدامات کیے، ان سہولتوں کو بند کرنے کے اقدامات کیے. وہ جو ایک آمد و رفت کا ایک سلسلہ تھا، وہ جو تعلیمی استحقاق تھا یا تعلیم کے حصول کے لیے ایک سہولت پاکستان کی طرف ملی تھی کشمیر کے بچوں کو، وہ سہولتیں چھیننے کی کوشش کی. اور بالکل پھر دوسری طرف ان کا محاصرہ اور مقاطعہ اس طرح کر دیا گیا کہ بھارت میں ان کے لیے اپرچونٹیز کم کر دی گئی، کیونکہ ایک ہندوتوا کا جو ایک جوش تھا اور ایک مسلم دشمنی کی لہر وہاں تھی، تو اس مسلم دشمنی کی لہر میں کشمیر کے بچوں کا، کشمیر کے طلبہ کا، کشمیر کے جو عام مزدور، کسان، جو باقی لوگ وہاں ضروریات زندگی کے لیے اور روزگار کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے بھی وہاں امکانات اور مواقع کم کر دیے، نفرت پیدا کر دی. اور یوں وہ گھٹن جو ہے وہ دوبارہ بڑھنے لگی ایک طرح سے. اور یہ کشمیر کو تباہ کرنے کا ایک منصوبہ ہے بھارت کا کہ جس پر وہ چل رہا ہے کہ کشمیر کا یوتھ جو ہے وہ مایوس ہو جائے، برین ڈرین ہو جائے، یا تو یہاں سے باہر نکل جائے یا منشیات کا شکار ہو جائے. اس کے لیے پاکستان کی طرف یا شمال کی طرف کی جو ایک کھڑکی تھی تازہ ہوا میں جو سانس لینے کا ایک موقع اس کو وقت کے دھارے نے فراہم کیا تھا، وہ بھی بند کر دیا. اور اپنی طرف سے یعنی پھر دوسری راہ یہی رہتی ہے کہ کشمیر کے لوگ دہلی میں، امرتسر میں اور ساؤتھ کے علاقوں میں جا کے اپنے لیے رزق روزگار تلاش کریں، تعلیمی اداروں میں اپنے لیے مواقع اور امکانات تلاش کریں، تو وہ راستے بھی بند کر دیے. تو یہ ایک منظم منصوبہ بندی ہے، ہندو ذہنیت ہے کہ وہ کشمیر کو تباہ کرنا چاہتی ہے. عارف بہار صاحب، آپ کیونکہ آزاد کشمیر سے آپ کا تعلق ہے، آپ وہاں سے رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ جو آزاد کشمیر کا بچہ ہے، جو وہاں کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ کتنا آزاد ہے یہ سلیکٹ کرنے میں کہ اسے کس یونیورسٹی میں پاکستان کی یا آزاد کشمیر کی جانا ہے، اور کیا جو مشکلات کا سامنا مقبوضہ کشمیر کا یہ فیوچر، یہ مستقبل اس سے سامنا کر رہا ہے، کیا اس کے اشر اشیر بھی آزاد کشمیر کے اسٹوڈنٹس جو ہیں کیا اس کو سامنا ہے؟ وہ کتنا آزاد ہے اپنے ان فیصلوں میں کہ اسے کس یونیورسٹی میں جانا ہے، کیا پڑھنا ہے اور کون سے روزگار میں جانا ہے؟ الحمدللہ جی، ہمارے بچے پاکستان کے جس تعلیمی ادارے میں چاہیں وہ میرٹ کی بنیاد پہ وہاں داخلہ لے سکتے ہیں، اور انہیں اس طرح کی کسی ڈسکریمنیشن کا سامنا بھی نہیں کرنا بلکہ وہ زیادہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں اپنے کشمیری نسل ہونے پہ، کشمیری ہونے پہ اور اس ریاست کا ایک باشندہ ہونے پہ. اور انہیں ڈیو پروٹوکول بھی ملتا ہے جو اپنے پاکستان کے مختلف صوبوں کے علاقوں کے رہنے والے بچوں کی طرف سے. تو ہمارے ہاں تو کوئی ایسا مسئلہ کبھی رہا ہی نہیں ہے، اور ہمارے جو بچے ہیں وہ بالکل آزاد ہیں اپنی سلیکشن میں اس حوالے سے کہ کس تعلیمی ادارے میں جائیں. تو یہاں تو ایک ہم آہنگی کا ماحول ہے. وہاں تو ظاہر ہے ایک بائی ڈیزائن کشمیر کو تباہ کیا جا رہا ہے،
اور ان کی پلاننگ ہے اور ان کی فطرت میں یہ چیز رچ بس گئی ہے کہ کشمیر کو ہم نے اس طرح تباہ کرنا ہے جیسے آج غزہ تباہ ہو رہا ہے، ہو گیا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کلچرلی بھی تباہ کرنا ہے، اس کے لیے انہوں نے مورلی بھی تباہ کرنا ہے، اس کے لیے انہوں نے ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی تباہ کرنا ہے، ہر لحاظ سے پسماندہ رکھنا ہے. اور اب انہوں نے ایک نیا سیٹ اپ لایا ہے، اور وہ بھی اس ذلت کے ساتھ لایا ہے کہ ایک لیفٹیننٹ گورنر اوپر بیٹھ کے وہ ان کی نگرانی کرے گا، اس کا آہنی ہاتھ ان کے اوپر ہوگا، اور کشمیریوں کو ایک سراب دکھایا جائے گا کہ ان کی اپنی حکومت آئی ہے ان کے اپنے علاقے میں. تو یہ موازنہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھارت میں کس ڈسکریمنیشن کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور آزاد پوائنٹ آ کشمیر گیا کے آپ جو کا. بچے. جی ناظرین، ہمارے نمائندہ ہیں نازش خٹک، انہوں نے چودھری یاسین پاکستان پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر کے رہنما ہیں، ان سے بات کی ہے اسی حوالے سے. انہوں نے کیا کہا آپ سے شیئر کرتے ہیں. ناظرین، آج ہم بات کریں گے جو مقبوضہ جموں کشمیر میں طلباء کے ساتھ ہو رہا ہے، کشمیری اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی ترقی کی راہ میں جو رکاوٹیں حائل کی جا رہی ہیں، اور جو منصوبہ بندی کر کے جو ہتھیاروں کے تھرو مسلمانوں کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، ان کی ترقی اور استقلال کی راستے میں رکاوٹیں حائل کی جا رہی ہیں. اس میں ہمیں ایک حال ہی میں نیا واقعہ دیکھنے میں آیا جب ریاست راجستھان کے میوار یونیورسٹی میں 35 کشمیری طلباء کو وہاں سے جو ہے معطل کر دیا گیا ہے. اب ان طلباء کا جرم کیا تھا، اس پہ ہم آج بات کریں گے، کیونکہ جامعہ یونیورسٹی کی کچھ پالیسیوں کے خلاف ان سٹوڈنٹس نے احتجاج کیا. احتجاج کرنا ہر طالب علم کا حق ہوتا ہے، لیکن اس حق کا اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو انہیں یونیورسٹیوں سے معطل کر دیا جاتا ہے، اور ان سے تعلیم جو حاصل کرنے کی بنیادی حق ہے وہ چھین لیا جاتا ہے. تاریخ میں بھی ہمیں ایسے بہت سارے واقعات نظر آتے ہیں. جب بھی پاک و ہند کا میچ ہوتا ہے اور پاکستان اگر جیت جاتا ہے، تب بھی ہمیں ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ اگر وہ کشمیری مسلمان بھائی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں تو بھی انہیں جو ہے معطل کر دیا جاتا ہے، ان سے تعلیم حاصل کرنے کا حق جو ہے وہ چھین لیا جاتا ہے. بہت ہی ایک کریٹیکل سچویشن ہے، کیونکہ تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور ہر بچہ پڑھ لکھ کر ہی آگے ایک دنیا میں جب مستقبل میں آگے بڑھتا ہے تو وہ اس کو مدد کرتا ہے. اسی پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی سینئر رہنما پیپلز پارٹی کے موجود ہیں. چودھری محمد یاسین صاحب پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر ہے اور ممبر آزاد کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی بھی ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو. سر، آپ بہت سینئر رہنما ہے پیپلز پارٹی کے، آپ نے آزاد کشمیر میں اپنے زندگی کا آدھے سے زیادہ وقت گزارا ہے. سر، پہلے تو یہ بتائیے، تعلیم کسی بچے کی زندگی کو سنوارنے میں کتنی مدد کرتی ہیں، اور اس سے یہ حق چھیننا اس طلباء سے یا ان بچوں سے کتنا ایک گھناؤنا جرم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر 10 لاکھ فوج جو ہے وہ ڈپلائی کر کی ہے، اور وہاں ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے. لوگوں کو جو ہے وہ جنازے نہیں پڑھنے دیے جا رہے، لوگ آزادی سے گھوم پھر نہیں سکتے. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 اگست 2019 کے بعد تو پھر یہ مقبوضہ جموں کشمیر has become the world's largest jail بن گئی ہے، چونکہ وہاں تمام جو لوگوں کے نقل حرکت ہے اس پر نظر رکھی جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر انہوں نے جو ہے وہاں معاشی دہشت گردی شروع کی، ریاستی دہشت گردی کے ساتھ معاشی دہشت گردی شروع کی، کہ وہاں لوگوں کو جو ہے وہ اکنامکلی کمزور کرنے کے لیے جو ہے وہ تمام حربے اختیار کیے گئے. اب جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری چونکہ بڑی ذہین قوم ہے، اور کشمیر کا جو ریٹ آف لٹریسی ہے اٹ از مچ ہائر دین دا ریسٹ آف دی انڈیا. تو وہ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ذہین لوگ ہیں. اور پھر آج چونکہ پوری دنیا میں کشمیری پھیلے ہوئے ہیں، یو کے میں جائیں، امریکہ میں جائیں، جتنے پروفیشن لوگ آپ کو ملیں گے وہ کشمیری ملیں گے، وکلاء ملیں گے، بیرسٹرز، آپ کو ڈاکٹرز ملیں گے، اکانومسٹ. وہ جو ہے ہر شعبہ زندگی میں کشمیریوں نے اپنا لوہا بنوایا اللہ کے فضل کا. تو ہندوستان جو ہے وہ اب خائف ہے، تو اس نے اب جو ہے وہ وہاں تعلیمی دہشت گردی شروع کر دی ہے. وہاں مختلف یونیورسٹیوں سے جو ہے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جرمانے کیے جاتے ہیں، ان کو نکال دیا جاتا ہے. کیونکہ اس سے پہلے ہمیں دیکھنے میں آیا وہ قتل و غارت کرتے ہیں، انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک بچے سے اس سے مستقبل چھیننا، اس کا حق چھیننا،
یہ کتنی ایک الارمنگ سچویشن ہے؟ دیکھیں جی، ہندوستان جو ہے نا وہ ایک انتہائی جو ہے مکروہ اور گراؤنے زائم رکھنے والا وزیر اعظم وہاں جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے. جب وہ گجرات کا چیف منسٹر تھا تب بھی اس نے وہاں جو ہے وہ مسلمانوں پہ بڑا میسکر کیا تھا، اور جو ہے وہ ہندوستان کا وزیر اعظم بننے کے بعد بھی اس کا یہ جو چونکہ مسلمانوں کے ساتھ وہ نفرت کرتا ہے، اور کشمیر پہ جو ہے وہ ایک تو اس نے وہاں کا اسٹیٹس تبدیل کیا. تو وہ جو تمام طرح وربے جو ہے اختیار کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کی کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کو خوف اور ہراس میں مبتلا کیا جائے اور وہ پیچھے ہٹ جائیں اپنے مقصد کے لیے. لیکن میرا ایمان ہے کہ آزادی جو ہے وہ ایک نعمت ہے، اور ہم کشمیری آزادی وہ ہندوستان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک طویل جدوجہد جاری ہے، اور آزادی کی تحریکیں دنیا میں ہمیشہ کامیاب ہوئی ہیں. اور ہندوستان بھی جتنا مرضی ہے وہاں ظلم کر لے، وہ ریاستی دہشت گردی کر لے، معاشی دہشت گردی کر لے یا تعلیمی دہشت گردی کر لے، کشمیری اپنے یہ مقصد جو ہے انشاءاللہ حاصل کر کے رہیں گے. انشاءاللہ. سر یہ پوچھنا چاہوں گی، یا کیا ہمیں ایسے لگتا ہے کہ بھارت میں ہندوستان میں جتنی پارٹیاں ہیں وہ ساری جو ہیں کشمیری اور مسلمانوں کے خلاف ہیں، یا آیا یہ صرف بی جے پی پارٹی ہی ہے جو اس طرح کے ہتھ کنڈے اپناتی ہے؟ نہیں، بی جے پی پارٹی جو ہے یہ تو بنیادی طور پر جو ہے یہ بہت متعصب ہندو ذہنیت ہے نا، جن کا ہندوتا جو ہے وہ ان کا مقصد ہے. تو باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی ظاہر ہے جو انڈیا کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا کشمیر کے حوالے سے تو اپنا اپنا موقف ہے، لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے یہ بہت ہی جو ہے وہ یہ غلیظ قسم کے عزائم رکھتی ہے مسلمانوں کے خلاف، کشمیریوں کے خلاف. سو یہ جو راجستھان یونیورسٹی کا واقعہ ہے جس میں 35 طلباء کو معطل کیا گیا ہے، کیا جو بی جے پی پارٹی ہے وہ اتنے اثر رسوخ رکھتی ہے کہ اب وہ تعلیمی اداروں میں گھس کے بھی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اس کو استعمال کر رہی ہے؟ بنیادی طور پر ہندوستان جو ہے ایک متعصب ہندو جو ہے وہ قوم ہے، اور وہ کسی کو اور کو نہیں برداشت کرتے. وہاں جتنے بھی مائنورٹیز ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ ابھی انہوں نے سکھ ادھر قتل کرایا کینیڈا میں، امریکہ میں خالستان، تو ادھر وہاں جو ہے وہ کوئی بھی مائنورٹی، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، یا چاہے وہ دلت ہیں، دے آر ناٹ سیف، وہ محفوظ نہیں ہے ہندوستان کے اندر. یہ صرف تعلیمی جو ایک نظام ہوتا ہے اس میں طلباء کے پاس بہت سارے حقوق بھی ہوتے ہیں، جس میں اگر ان کو یونیورسٹی کی کچھ پالیسیاں نہیں پسند تو وہ اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، صرف یہ نہیں کہ ہندوستان میں یا پاکستان میں ہوتا ہے، یہ ہر دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے. تو کیا اس طرح کے احتجاج سے بھی ان کو خوف ہے طلباء کے، جو وہ طلباء کو معطل کر دیتے ہیں؟ لیکن جی وہ تو کسی کو تمام تر وربے اختیار کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا المیہ ہے کہ جو عالمی طاقتیں ہیں اور بالخصوص جو ہیومن رائٹس کی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ اس معاملے میں چھپے ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ اس بات کا نوٹس لیں اور یہ ہندوستان کو باز رکھے اس معاملے سے. وہاں نہ صرف تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ تعلیمی دہشت گردی ہو رہی ہے، ان کو نکالا جا رہا ہے، بلکہ جو ہاسٹلز ہیں وہاں بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے کشمیری طلباء کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کی جو عالمی تنظیمیں ہیں ان کا اس کا بڑا سیریس نوٹس لینا چاہیے. طلباء کے ساتھ ساتھ انفیکٹ وہاں پہ کالجز کے پروفیسرز جو ہیں ان کو بھی یا تو انہوں نے جیلوں میں قید کیا ہوا ہے، یا ان پہ ایسے مقدمات درج ہیں، یا کچھ کالجز وغیرہ انہوں نے بند ہی کر دیے ہیں جو مسلمانوں کے اکثریت جہاں پر زیادہ ہے. تو اب کالجز بند کرنا کہیں کا کالج، اس کے حوالے سے وہاں کا قانون کیا کہتا ہے؟ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دیتا ہے افضل گرو کے کیس میں کہ اگرچہ یہ کیس نہیں بنتا، لیکن ہم ہندوستان کے عوام کی خواہشات کے مطابق جو ہے یہ اس کو پھانسی کی سزا دے رہے ہیں. تو یہ ایک سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے، ان کے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ ہندوستانی عوام کی خواہش، ہاں ریٹن ہے. تو دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی ہیومن رائٹس اینڈ جو دنیا جو انسانی حقوق ہیں. تاریخ سر رقم ہوتی ہے، جیسے وہ یہ سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا. کل کو بھی ان کی تاریخ میں یہ چیز نمایاں ہوگی کہ انہوں نے کس طرح جو ہے مسلمانوں کے خلاف جاتے ہوئے اپنے جو لا اینڈ آرڈر کا سسٹم ہے اس کو بھی تہس نہس کر دیا. تو کیا ان کو ایک اس طرح کی تاریخ کا بھی خوف نہیں ہے کہ ہم جو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کیا ہم چھوڑ کے وہ کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. آرٹیکل 370 اور 335A ایبروگیٹ کرنے کے بعد جو ہے
وہ انہوں نے وہاں جو ہے وہ ڈیموگرافی چینج کی ہے وہاں کی کر رہے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ ابھی انہوں نے حالیہ الیکشن ہوئے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر، تو کشمیری عوام نے ان کا جو ہندوتا جو سوچ تھی اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور وہاں پھر کشمیری جو پارٹی ہے نیشنل کانفرنس اس کو خرید دے کر وہاں حکومت قائم ہوئی. لیکن انہوں نے بھی حکومت بنانے کے بعد پہلی جو قرارداد اسمبلی سے پاس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کشمیری کا اسپیشل سٹیٹس جو ہے وہ اس کو بحال کیا جائے. یہ جو الیکشن کے نتیجے میں جو اسمبلی بنی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ ایجوکیشن سسٹم کو مزید بہتر کرنے میں کوئی کردار ادا کرے گا؟ کوئی یونیورسٹیز، کالجز کچھ اس طرح کے جس میں مسلمان جو ہیں وہ اپنے اس سے لحاظ سے پڑھ سکیں اور ان پر یہ پریشر نہ ہو کہ انہیں کسی بھی وقت کسی حملے میں جو ہے زخمی کیا جائے گا یا انہیں جو ہے معطل کر دیا جائے گا؟ دیکھیں جی، یہ جو نیشنل کانفرنس ہے نا، یہ تو بڑا ایک طویل عرصہ جو ہے اقتدار میں رہی ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر، تو یقیناً وہ وہاں سے لوگوں کے ووٹوں سے الیکٹ ہوتے ہیں، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو جس طریقے سے منتخب وہاں ہونے والا ہوتا ہی طلباء نمائندہ کو ان کا ہراساں ہے، کیا جا رہا ہے، ان کا رائٹ جو ہے وہ سلب کیا جا رہا ہے، تو یقیناً انہیں بولنا چاہیے وہاں اسمبلی میں اور انہیں بات کرنی چاہیے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ مسلمانوں آزاد کشمیر اور جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے ان دونوں کے تعلیمی نظام میں بہت بڑا ڈفرینس ہے. جی جی جس ٹائم پہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جب یہ آزاد ہوا تھا، ان کو آزاد خود مختار ریاست کی حیثیت دی گئی تھی، اس وقت کی ایجوکیشن سسٹم کو اور ابھی کے ایجوکیشن سسٹم کو بتائیے کمپیئر کر کے کہ کتنی تبدیلی آئی ہے اور کتنی پروگریس کی ہے. آزاد کشمیر میں جو ریٹ آف لٹریسی ہے، ڈو یو نو دیٹ از مچ ہائر دین دا ہول پاکستان. جب ہم آزاد ہوئے 47 میں تو اس وقت تو ایک ڈگری کالج تھا مظفر آباد میں، اب تو درجنوں کی تعداد میں ڈگری کالجز ہیں. اس وقت یونیورسٹی نہیں تھی، پھر اس وقت جو ہے وہ 5-6 یونیورسٹی ہیں. میڈیکل کالج نہیں تھے، اس وقت 3 میڈیکل کالجز ہیں، یعنی پبلک سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بن گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں تو آزادی کے بعد جو ہے وہ تعمیر و ترقی جو ہے اس کو اگر آپ کمپیئر کریں تو اٹس مچ بیٹر دین دی انڈین آکوپائڈ کشمیر. کیا ایسا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ ان کے حوصلے پست نہ ہوں بلکہ مزید بلند ہو؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ کشمیری عوام بہت بہادر ہے، اور وہ 10 لاکھ بھارتی فوج کا جو ہے ان کی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، اور وہ پتھروں سے مقابلہ کر رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے. وہ جب شہید ہوتے ہیں تو پاکستان کے the love which they have for پاکستان، وہ پاکستان کے قومی پرچم میں دفن ہوتے ہیں. بہت شکریہ سر. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. ایک بچے کا بہت بنیادی حق ہوتا ہے تعلیم، کیونکہ اسی سے اس کا مستقبل سنورتا ہے، اور یہ حق مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں اور کشمیریوں سے جو ہے چھینا جا رہا ہے تاکہ وہ ترقی کی دوڑ میں آگے نہ جا سکے اور وہ پیچھے رہ جائیں. دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے ان ہوش ربا انکشافات کے حوالے سے جو کہ انڈیا کے ایک آتھر نے کیے ہیں، عبد المنان صاحب. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، بھارت میں مسلمان زمینی حقیقت بمقابلہ جعلی بیانیہ. اس میں وہ حقائق کے ساتھ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے حقائق بیان کیے ہیں. اگر بھارت میں مسلمانوں کی آبادی کو دیکھا جائے تو سب سے بڑی اقلیت اس کو کہا جاتا ہے. 22 سے 24 کروڑ کے قریب مسلمان وہاں پہ بستے ہیں. بھارت کی کل آبادی اگر دیکھی جائے تو 1 ارب اور 30 کروڑ کے قریب جو ہے اس کی آبادی بنتی ہے. اس میں سے سب سے بڑی جو مائنورٹی ہے مسلمانوں کی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ پاپولیشن کے حوالے سے اس کے حساب سے ان کو نوکریاں ملیں، اس کے حساب سے ان کا پولیٹیکل سپیس ان کو ملے، اس کے حساب سے جو معاشرت ہے اس میں ان کی جگہ ہو، معاش میں ان کی جگہ ہو. لیکن جو نتائج سامنے آئے ہیں، جو ڈیٹا سامنے آیا ہے، وہ بالکل اس کے برعکس ہے. آپ کو بتاتے چلیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت کی حکومت ہے اس کا جعلی بیانیہ اور مسلمانوں سے امتیازی سلوک جو ہے انہوں نے بے نقاب کر دیا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت میں مسلمانوں کو روزگار اور تعلیم کے شعبوں میں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بھارت میں سماجی اور اقتصادی شعبوں میں مسلمانوں کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے. بھارتی وزیراعظم کے آفس میں یا کابینہ میں کوئی مسلم وزیر شامل نہیں ہے. وزارت خارجہ کے 115 اور کوآپریشن کی وزارت کے 49 اہلکاروں میں صرف ایک مسلمان جو ہے وہ شامل ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وزارتوں اور سیکٹری کی سطح کے نیچے 11,131 آسامیوں پر صرف 178 مسلمان تعینات کیے گئے ہیں. 60,693 منتخب ایم ایل ایز میں سے صرف 3,198 مسلمان ہیں. اس کتاب میں ان کا مزید انکشاف
ये हुआ कि लोकसभा के मुंतखब होने वाले 9,430 मेंबरान में से सिर्फ 527 मुसलमान हैं। अब हिसाब लगा लें कि 10,000 में से सिर्फ 527, इसकी परसेंटेज खुद निकाल लें। अब तक मुकर्रर किए गए 529 गवर्नर्स में से 57 गवर्नर्स मुसलमान हैं। इसी तरीके से 539 वज़ीर आला में से सिर्फ 10 मुसलमान वज़ीर आला रहे हैं 539 वज़ीर आला में से। तो परसेंटेज आपके सामने है। 13,951 डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस में से सिर्फ 721 मुसलमान हैं। मरकज़ी यूनिवर्सिटियों के 1017 वाइस चांसलर्स में से 62 मुसलमान हैं। रियासती यूनिवर्सिटियों के 8,633 वाइस चांसलर्स में से महज 219 मुसलमान हैं। उनका मजीद कहना था कि 1990 के बाद से भारत में 20 से ज़ायद करोड़ मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक जो है वो रवा रखा जा रहा है। ये डेटा के साथ ये किताब सामने आई है। बहुत होशरुबा इंकशाफात हैं। मैं शामिल करूँगा ब्रिगेडियर साहब, मुसलमानों की हालत ज़ाहिर अगर हम इस डेटे को देखें तो क्या लगती है हमें इस वक्त इंडिया के अंदर? जी हाँ, जिस तरह आपने बताया, देखें कि पॉपुलेशन में 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुसलमानों की आफ्टर इंडोनेशिया पाकिस्तान के बाद ये है। और जिस तरीके से हक़ाइक़ इस किताब में आए हैं कि कोई भी मुस्लिम फिगर आउट नहीं कर रहे, स्पेशली जब से बीजेपी पावर में आई तो उन्होंने यकीनी बनाया कि कोई मुसलमान के इनके देखे इवन किसी ज़माने में उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स सेनेटर्स जो राज्यसभा में थे वो मुसलमान थे। इस दफ़ा उन्होंने उनको भी नहीं लिया। सो 71 मेंबर्स की कैबिनेट है, नॉट ए सिंगल मुस्लिम। सिमिलरली देखें तो 15 स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया के जहाँ पे साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन है, नॉट ए सिंगल मिनिस्टर। लिविंग एसाइड जो वेस्टर्न बंगाल है जो है उसमें वहाँ पे मिनिस्टर्स, क्योंकि वहाँ पे 30% पॉपुलेशन इस मुस्लिम, वहाँ पे 7 मिनिस्टर मुस्लिम से। महाराष्ट्र में 12% मुस्लिम से, तो वहाँ पे 4 मिनिस्टर्स अभी लिए हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन मुसलमानों की है उत्तर प्रदेश में, 1 मिनिस्टर है आदित्य योगी नाथ के साथ। सो ओवरऑल इवन साउथ में देखें, कर्नाटक में बहुत मुसलमान, लेकिन दिस नॉट ए सिंगल मिनिस्टर वहाँ पे। सो वो हेट्रेड जो बीजेपी ने है, जो आरएसएस का नज़रिया लेके चल रहे हैं, मुसलमानों को कहीं पे नहीं आने दे रहे हैं। और फिर आप देखें कि इनके जो नफरत अंगेज़ बयानात थे इलेक्शन से पहले, मोदी को आपने सुना, बच्चों वाले फलानी जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, सो एंड सो इंसल्टिंग रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं। तो वो बेसिकली दे आर फॉलोइंग सावरकर ने जो कहा था हिंदुत्वा हु इज रियल हिंदू, उसने किताब लिखी थी तो उसमें लिखा था सबको निकालो बाहर। उन्होंने कहा था कि हिंदू ही असल यहाँ के हैं बाशिंदे, रेस्ट मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस दे आर आउटसाइडर्स, दे आर द फॉरेनर्स। दैट्स वाई उन्होंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था घर वापसी। तो आप वापस आ जाएं मेन स्ट्रीम हिंदुज़म में तो फिर आपको यहाँ के एकोमोडेट कर सकते हैं। सो ये है। और देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस पर भी ऑब्जर्वेशंस दी थी, अमेरिका ने भी दी थी, ह्यूमन राइट्स वॉच ने दी थी। मजहबी आज़ादी यहाँ पे नहीं है, रिप्रेजेंटेशन कहीं पे नहीं है। और ये हकीकत अभी जो आई है और इसके बाद से हमें एहसास हो रहा है कि देखें कि कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। और ये मुसलमानों को एक समझ लें कि दलित से भी नीचे इनको ट्रीट किया जाता है और दैट्स वाई इनके कहीं पे भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या मुस्तकबिल है हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों का इस डेटा को और किताब को पढ़ने के बाद? हिस्ट्री में भी आप देखें कि मुसलमानों की डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से रही है। और उस वक्त भी कांग्रेस में जो हिंदू थे अलॉन्ग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो हमेशा से डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड उनका रहा है। तभी तो जिन्ना हमेशा बात करते थे मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की, सेपरेट इलेक्टोरेट की, कोटा सिस्टम की मुसलमानों के लिए, क्योंकि उस वक्त भी ये ब्रिटिश के साथ मिलकर इसी तरह ही डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। वो तो अच्छा हुआ कि जिन्ना जैसी हमें लीडरशिप मिल गई तो पाकिस्तान बन गया ताकि हम वो डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करें। लेकिन अब जो इंडिया में मुसलमान रह गए तो वो डिस्क्रिमिनेशन की वो जो हमेशा से जो प्रैक्टिस थी ना वो चलती चली आ रही है। और अब वो ज़रा ज़्यादा ऑब्वियस हो गई है बिकॉज बहुत पुरानी है और अब मीडिया का बहुत उसके ऊपर अटेंशन भी आ गई है, बुक्स भी लिखी जा रही हैं, उसको हाईलाइट भी किया जा रहा है। कार्निश की रिपोर्ट है उसके ऊपर जिसमें कहा गया है कि आप कहें कि लार्जेस्ट माइनॉरिटी है मुसलमान जो है इंडिया के अंदर, इसके बावजूद 4% से भी कम जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है, 10% से भी कम उनका लिटरेसी रेट है। अब जिस पॉपुलेशन की लिटरेसी रेट इतना कम है तो वो उनको जॉब्स कहाँ मिलेंगे, और जॉब्स में भी डिस्क्रिमिनेशन है। फिर वो ये कहते हैं कि जो मुसलमान हैं स्पेसिफिकली वो दे आर द पुअरेस्ट माइनॉरिटी ऑफ इंडिया। और फिर उसमें से वो जो जॉब्स वो जो मेजर माइनॉरिटी है वो पुअरेस्ट जी वो पुअरेस्ट है, यानी सबसे बड़ी माइनॉरिटी है लेकिन मेजर है इन द दिस पुअरेस्ट मेजॉरिटी उसको कह लें आप।
اب یہ جو مسلمان وہاں پہ موجود ہیں ایجوکیشن میں آبویسلی دے آر ناٹ کیپیبل، ان کو سرکمسٹانسز ایسے کریٹ کیے جاتے ہیں کہ پڑھا ہی نہ جائے، ٹھیک ہے. جب وہ پڑھتے نہیں ہیں تو جو کچھ آ جاتے ہیں ان میں سے اتنی ڈسکرمنیشن اور بیوروکریٹک اسکیل پہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ میں کسی قسم کا وہ سگنیفیکنٹ رول پلے نہیں کرتے ہیں. 4% ہے صرف. اب جو لوگ رہ جاتے ہیں باقی وہ کیا کرتے ہیں، وہ چھوٹی موٹی جابس کرتے ہیں، اسمال بزنسز کر دیے، کھیتی باڑی کر لی. لیکن پچھلے کئی سالوں سے مودی کی جو ڈی مانیٹائزیشن اور جو ان کے اکنامکس جو پالیسیز وہ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی انہی کو ہٹ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان چاہے وہ کسی نہ کسی جاب سے ریلیٹ ہے یا وہ کوئی اپنا چھوٹا موٹا بزنس کرے، دونوں طرف سے مودی کی پالیسیز جو ہیں وہ ان کو ڈائریکٹ افیکٹ کر رہی ہیں. اور آپ ایک بہت بڑی مائنورٹی کو ریڈیکلائز کر رہے ہیں. اور جس طرح میں ہمیشہ سے اس بات کی کو آبزرو بھی کرتی ہوں کہ جہاں پہ پھر ریڈیکلائزیشن آتی ہے تو دین یو شوڈ بی ریڈی فار دا ریئیکشن ایز ویل. ٹھیک. عارف بہار صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا نتائج نکلیں گے اس ڈسکرمنیشن سے جو مسلمانوں کے ساتھ برسا برس سے برتی جا رہی ہے، اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ دیکھیں مسلمانوں کو آپ بھارت کی سب سے بڑی اقلیت کہیں یا دوسری بڑی اکثریت کہیں، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد کہا کرتے تھے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ملک اپنی جو اتنی بڑی تعداد کو دیوار کے ساتھ لگا کے رکھے. لیکن رفتہ رفتہ جو بھارت ہے اب اسی طرف جا رہا ہے کہ وہ اپنی اس دوسری بڑی اکثریت کو یا سب سے بڑی اقلیت کو وہ دیوار کے ساتھ لگا رہا ہے. پہلے تو ایک جمہوریت کا ایک پردہ تھا، سیکولرزم کا پردہ تھا، کانگریس کو کچھ حجاب تھے، ظاہر ہے ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ مسلمانوں کے ساتھ اس کا ایک نباہ ہوا تھا، گزارا ہوا تھا اور کچھ عہد و پیمان تھے. لیکن اب جو حکومت وہاں آئی ہے وہ ریاست کا مائنڈ سیٹ بن گئی ہے، وہ ریاست پر اس نے اپنا غلبہ حاصل کر لیا ہے، وہ فیصلہ ساز اداروں میں غالب آ گئی ہے، وہ فوج میں غالب آ گئی ہے. تو اب یہ لگتا ہے کہ بھارت خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں کہ کروڑوں میں آبادی ہو اور اس کو آپ بالکل دیوار کے ساتھ یا بند گلی میں لے جا کے اس کو آپ لے جائیں اور اس کے بعد آپ یہ دعویٰ کریں کہ آپ ایک برتر اور جی عارف بہار صاحب، وہ جو کہا جاتا ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اس سے ہندوستان کے اندر کئی اور پاکستان نکلیں گے. جی بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان بھی تو کوئی خلا میں نہیں ہوا تھا، کچھ رویے تھے، کچھ آپ کا سلوک تھا، کچھ آپ کے نظریات تھے جو باہر کی دنیا سے پڑھ کے آئے تھے، روشن خیال تھے، اعتدال پسند تھے. اس شخصیت کو ایک الگ وطن کے مطالبے پر مجبور کیا تھا اور پھر ایک بہت بڑی آبادی کو خاک و خون کے دریاؤں سے گزر کر اس خواب کو اور اس عمل کو مکمل کرنا پڑا تھا. تو اس کی کچھ ٹھوس وجوہات تھیں اور یہی وجوہات اب بدرجہ اتم بھارت کے موجودہ ریاستی اور سماجی ڈھانچے کے اندر پیدا ہوتی جا رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. فانی صاحب، ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن؟ جو مسلمانوں کے ساتھ وہ آج کہہ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ جی کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے اور اس طرح کے جو مطالبات اور مذاکرہ خیز باتیں کر رہے ہیں. جو ان کے پاس اپنی پاپولیشن ہے ہندوستان کے اندر، مسلمانوں کی یا کرسچنز کی یا دلت کی یا سکھوں کی، کیا وہ ان سے خوش ہے؟ ان کے ساتھ کوئی خوش نہیں ہے. آپ دیکھیں سکھ دیکھے تو وہ خوش نہیں، وہ احتجاج پہ ہوتے ہیں. باقی دیکھیں جو مائنارٹی میں ہے وہ خوش نہیں ہے. اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، آپ دیکھیں جوڈیشری میں اگر دیکھیں تو وہاں پر بھی مسلمانوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. اگر مسلمانوں کے ساتھ جو واقعات ہو یا بابری مسجد کا ہوا، گجرات کا ہوا، ان کا انصاف مسلمانوں کو نہیں ملا. اسی طرح ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن کو مسلمانوں کو انصاف نہیں ملتا ہے. اسی طرح میں اب مقبوضہ کشمیر کی بات کروں گا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو اس وقت جو ہو رہا ہے، جو بی جے پی حکومت اب شروع کیا ہے وہاں پر بھی جو آپ دیکھیں بڑے جو پوسٹس ہیں، مثال سیکٹری لیولز کے، ڈپٹی سیکٹری لیولز کے، اسی طرح ایس ایچ او لیولز کے، ایس پی لیولز کے، وہ وہاں پر ہندوؤں کو لایا جا رہا ہے. وہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ نے رپورٹ بھی دیکھی ہوگی کہ وہاں پر جو ہے نا مختلف وہاں پر جو ہے علاقے ہیں، وہاں پر زیادہ تر جو ہے ہندوؤں کو لایا جا رہا ہے. اور اس لیے لایا جا رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہ اور مزید اس میں اضافہ ہو جائے. تو یہی چیزیں جو ہے، ایک تو آپ دیکھیں مقبوضہ کشمیر تو ایک مسلم ایکسیٹ ہے، وہاں پر تو سب جو ہے مسلم رہتے ہیں، تو وہاں پر بھی جو ہے ہندوؤں کو لایا جا رہا ہے. اسی طرح ڈیموگرافک چینج دیٹس ناٹ پارٹ آف دا انڈیا. لیکن اب یہاں پہ دوسرا سوال یہ نکلتا ہے کہ کل جب پلبسائڈ ہوگا تو جو کشمیری ہے مقبوضہ کشمیر کا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جو اقلیتوں کی حالت زار وہ دیکھے گا
انڈیا کے اندر کہ وہاں پہ ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے، چاہے وہ گولڈن ٹیمپل ہو، چاہے وہ 400 جو گرجا گھر مسمار کر دیے گئے ہیں، چاہے مسلمانوں کی مساجد کا معاملہ ہو، بابری مسجد کا معاملہ ہو، تو کیا اس کے لیے بہت بڑا پیغام نہیں ہوگا یہ پلیبسائٹ کے وقت کہ وہ ان کی حالت دیکھے جو آلریڈی انڈیا میں رہ رہے ہیں، کیا چل رہی ہے؟ یہ تو ہے مقبوضہ کشمیر میں جس طرح کا ایک تو جو انڈیا میں جو جس طرح مسلمانوں کے ساتھ یا کسی اور جو ہے نچلی ذات کے ہندو کے ساتھ جس طرح بھی وہاں پر جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہے ہیں وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے عوام تو اسی لیے تو جدوجہد کر رہے ہیں وہاں پر, اسی لیے تو اپنے حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ہمیں وہ حقوق نہیں مل رہے, ہمیں وہ چیزیں نہیں مل رہی جو انڈیا نے بھی وعدے کیے تھے ہم سے, وہ نہیں مل رہے. اقوام متحدہ نے جو وعدہ کیا تھا ہم سے وہ نہیں ہمیں دیا جا رہا ہے. تو کل جو ہے وہی مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہے یہی فیصلہ کریں گے کہ جو انڈیا میں ہو رہا ہے یا انڈیا کے بھی جو مسلمان ہیں جہاں جہاں اکثریت ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کل اپنے لیے جو ہے الگ, جس طرح اس وقت تحریک کچھ علاقوں میں چل رہی ہے تو وہ بھی آواز اٹھائے. جس طرح غزوہ ہند کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہاں پر مختلف جو ہے جو ممالک جو ہے وہاں پر وجود میں آئیں گے. انشاءاللہ ہمیں تو امید ہے کہ یہی جس طرح یہ ظلم انڈیا کر رہے ہیں وہ اپنی اس ظلم کی وجہ سے جو ہے نا ایک جو وہاں کی عوام ہے اس سے جو ہے اپنی طاقت جو ہے بڑھائیں گے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی, مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا. آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے تجزیہ آپ نے ملاحظہ کیا. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.